بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں گاندھی جی کی موت کے بارے میں بات کروں گا۔ جی، گاندھی جی کا قتل ہوا تھا اور اس قتل کو میں ابوالکلام آزاد کی زبانی بیان کروں۔ گاندھی جی کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ وہ گاندھی کہ اگر کانگریس میں انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگاتے تو سب کانگریسی سر بسجود دکھائی دیتے تھے۔ وہ گاندھی کہ جنہیں سردار پٹیل اور راجندر پرساد جیسے لوگ جس کی ہاں میں ہاں ملاتے نہ تھکتے تھے، جسے جواہر لال نہرو جیسا شخص باپو باپو کہہ کے بلاتا تھا۔ وہ گاندھی کہ جس کی بارگاہ میں راج گوپال اچاری جیسا منجھا ہوا سیاستدان سر کے بل چل کر حاضر ہوتا تھا، اس گاندھی کو گولی مار دی گئی۔ اور یہ واقعہ میں پڑھوں گا ابوالکلام آزاد کی زبانی۔ ابوالکلام آزاد جو کہ کانگریس کے خود بہت بڑے رہنما تھے، اردو ادب کے لازوال انشا پرداز، بہت ہی عمدہ نثر لکھنے والی شخصیت، کانگریس کا ایک عظیم لیڈر، علم اسلام کا ماہر، اور کانگریس کا جو صدر رہ چکے تھے 1939 سے 1945۔ انہوں نے گاندھی جی کی موت کے بارے میں وہ لکھا ہے، میں ان کی زبانی میں پڑھوں گا۔ ہوا یوں تھا کہ گاندھی جی روزانہ شام کے وقت تپسیا کیا کرتے تھے۔ 30 جنوری 1948 بمبئی برلا ہاؤس میں وہ تپسیا کے بعد باہر نکل رہے تھے کہ ایک شخص نتھورام گوڈسے نام کا باہر آیا، ان کے سامنے آیا، پرنام کیا باپو کو، سیدھا بندوق نکالی، ٹھا 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 3 گولیاں سینے میں داغی، اور یوں گاندھی جی کی موت ہو گئی۔ اس نے بندوق نیچے رکھی اور ہاتھ اوپر کر کے سرنڈر کر دیا۔ 5 منٹ تک تو پاس ہی کوئی نہیں آیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے اسے پکڑا، اس کا ٹرائل چلا اور نومبر 1949 کو اسے پھانسی کی سزا دی گئی۔ تو اب میں پڑھوں گا ابوالکلام آزاد کی زبانی کہ کیا وجوہات تھی یا کس طرح سے موت ہوئی۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ جنوری 1948 کی بات ہے، جب دلی میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ سردار پٹیل وزیر داخلہ تھے، چنانچہ دلی کا نظم و انصرام براہ راست انہی کے ماتحت تھا۔ قتل و غارت کی فہرست جب زیادہ وسیع ہوئی تو گاندھی جی نے پٹیل کو بلایا اور پوچھا کہ وہ اس کشت و خون کے تدارک کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ سردار پٹیل نے انہیں یقین دلایا کہ جو اطلاعات بھی ان تک پہنچ رہی ہیں وہ مبالغہ آمیز اور غلط ہیں، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مسلمانوں کے شکایت کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہم تینوں گاندھی جی کے پاس بیٹھے تھے۔ جواہر لال نے بڑے غم انگیز لہجے میں کہا کہ دلی کا حال زار اب برداشت نہیں کیا جاتا، مسلمان کتے اور بلی کی طرح قتل کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہتے شرم آتی ہے کہ وہ بے بس ہیں اور مسلمانوں کو بچا نہیں سکتے۔ ان کا ضمیر ایک لمحہ بھی انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ ان جگر خراش حوادث کی رپورٹیں لے کر لوگ جب ان کے سامنے آتے ہیں تو وہ کیا جواب دیں؟ جواہر لال نے کئی مرتبہ کہا کہ صورتحال اب ناقابل برداشت ہے اور ان کا ضمیر انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ جواہر لال کی ان باتوں کے جواب میں سردار پٹیل کا رد عمل دیکھ کر ہم سب دنگ رہے۔ اس وقت جب روز روشن میں دلی کے گلی کوچے مسلمانوں کے خون ناحق سے لالہ زار ہو رہے تھے، سردار پٹیل نے بڑے ٹھنڈے انداز میں گاندھی جی سے کہا، جواہر لال کی شکایات قطعاً ناقابل فہم ہیں، ہو سکتا ہے کچھ اکا دکا واقعات ہوئے ہوں، لیکن حکومت ہر ممکن اقدام مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے کر رہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ در حقیقت اس طرح سردار پٹیل نے یہ ظاہر کر دیا کہ وزیر اعظم کی حیثیت سے جواہر لال حکومت کے رویہ پر ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کر سکتے۔ چند لمحوں تک جواہر لال گم سم بیٹھے رہے، پھر مایوسی کے عالم میں گاندھی جی سے کہا، اگر سردار پٹیل کے خیالات یہ ہیں تو وہ کچھ نہیں کہنا چاہتے۔ اس زمانہ میں ایک دوسرا واقعہ رونما ہوا جس سے یہ منکشف کر دیا گیا کہ سردار پٹیل کا دماغ کس نہج پر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کیا محسوس کیا ہوگا کہ مسلمانوں پر ہر روز حملے ہو رہے ہیں، ان کی کچھ توجیہ تو کرنی چاہیے۔ چنانچہ یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ شہر کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے گھروں سے مہلک ہتھیار برآمد ہوئے ہیں۔ انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ دلی کے مسلمانوں نے ہندوؤں اور سکھوں پر حملے کے لیے یہ ہتھیار جمع کر رکھے تھے، اور اگر سکھوں اور ہندوؤں نے حملے میں پہل نہ کی ہوتی تو مسلمان ان کا کیما کر دیتے۔ گاندھی جی کی مصیبت روز افزوں ترقی پر تھی۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ ان کی معمولی خواہش پر قوم لبیک لبیک کہہ رہی تھی،
اور اب یہ وقت تھا کہ ان کی دلگداز اپیلیں بھی بہرے کانوں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی تھی۔ آخرکار حالات کی یہ رفتار ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی۔ انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ ان کے پاس ایک ہی ہتھیار، یعنی جب تک دہلی میں امن و امان بحال نہ ہو، فاقہ کرنا رہ گیا ہے۔ جب یہ بات مشہور ہوئی، بہت سے لوگ جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تھے نادامت محسوس کر کے آمادہ عمل ہوئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اس عمر اور صحت کے اس عالم میں انہیں فاقہ کشی سے باز رکھنا چاہیے۔ انہوں نے گاندھی جی سے اپیل کی کہ وہ فاقہ کشی کا ارادہ ترک کر دیں، لیکن گاندھی جی اپنی جگہ چٹان کی طرح جمے رہے۔ اس فیصلے کا ایک بڑا محرک سردار پٹیل کا رویہ تھا۔ سردار پٹیل کا شمار گاندھی جی کے اندرونی حلقہ کے لوگوں میں ہوتا تھا۔ وہ گاندھی جی کے چہیتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ سردار پٹیل کا سیاسی وجود صرف گاندھی جی کا مرہون منت تھا۔ کانگریس کے رہنماؤں میں متعدد لوگ ایسے تھے جو گاندھی جی کے سیاسی میدان میں نمودار ہونے سے پہلے اپنی مستقل سیاسی زندگی رکھتے تھے۔ صرف دو آدمی ایسے تھے، یعنی سردار پٹیل اور راجندر پرساد، جو تمام تر گاندھی جی کی تخلیق تھے۔ تحریک عدم تعاون سے پیشتر گجرات کے بہت سے وکیلوں میں وہ وکیل بھی تھے۔ انہیں ملک کی عوامی زندگی میں نہ کوئی مقام حاصل تھا، نہ وہ خود اس سے دلچسپی رکھتے تھے۔ گاندھی جی نے جب احمد آباد میں مستقل استقامت اختیار کی، انہوں نے پٹیل کو چن لیا اور ان کی تعمیر نو شروع کر دی۔ سردار پٹیل ان کے دل و جان سے حامی بھی بن گئے۔ میں کئی موقع پر بتا چکا ہوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، جوش عقیدت میں بے سمجھے بوجھے انہوں نے گاندھی جی کی سر میں اپنے سر ملا دیا۔ وہ گاندھی جی تھے جنہوں نے سردار پٹیل کو کانگریس ورکنگ کمیٹی کا ممبر بنایا۔ پھر جب 1921 میں کانگریس کے صدر منتخب ہوئے تو یہ بھی گاندھی جی کی مہربانی تھی۔ گاندھی جی کے لیے یہ بات بڑی تکلیف دہ تھی کہ وہ پٹیل نے وہ پالیسی اختراع کی تھی جو ان تمام باتوں کے برعکس تھی جن کے لیے وہ میدان میں آئے۔ گاندھی جی نے کہا، خود ان کی آنکھوں کے سامنے دلی کے مسلمان قتل ہو رہے ہیں، اور یہ اس وقت ہو رہا ہے جب خاص الخاص ساتھی ولبھ بھائی پٹیل گورنمنٹ آف انڈیا کے وزیر داخلہ ہیں اور صوبہ کے نظم و انصرام کے ذمہ دار ہیں۔ پٹیل نے نہ صرف مسلمانوں کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے تھے، بلکہ نہایت سرد مہری کے ساتھ اپنے حضور میں پیش کیے گئے اس سلسلہ شکایت کو مسترد بھی کر دیتے تھے۔ گاندھی جی نے کہا، اب ان کے لیے صرف یہی چارہ کار رہ گیا ہے کہ اپنا آخری ہتھیار یعنی برت کا استعمال کریں۔ انہوں نے 12 جنوری 1948 کو برت شروع کر دی۔ اس احساس کے ساتھ یہ سردار پٹیل بھی جانتے تھے کہ یہ ہتھیار انہی کی وجہ سے بے نیام ہوا ہے۔ ہم نے گاندھی جی کو برت سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی، لیکن وہ کہاں مانے۔ جس دن گاندھی جی نے برت شروع کیا، شام کو جواہر لال پٹیل اور میں ان کے بستر سے لگے بیٹھے تھے۔ سردار پٹیل دوسرے دن صبح ممبئی کے دورے پر جا رہے تھے۔ انہوں نے گاندھی جی سے بالکل رسمی لب و لہجے میں گفتگو کی اور شکایت آمیز انداز میں کہا، بغیر کسی معقول وجہ کے انہوں نے برت رکھ لیا ہے۔ کوئی وجہ اس اقدام کو جائز نہیں ٹھہراتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا یہ برت حکومت کے خلاف اور خاص طور پر خود ان کے خلاف ایک الزام ہے۔ انہوں نے بڑے تلخ لہجے میں کہا کہ گاندھی جی کے اس اقدام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے قتل عام کا ذمہ دار صرف سردار پٹیل ہی ہے۔ گاندھی جی نے حسب معمول ٹھنڈے لب و لہجے میں کہا، میرا قیام چین میں نہیں دلی میں ہے، نہ میں چشم و گوش سے محروم ہوں۔ اگر تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ اپنے مشاہدہ اور اپنی سماعت پر یقین کرنے سے انکار کر دوں، اور یہ کہ مسلمانوں کے لیے کوئی وجہ شکایت نہیں ہے، نہ میں تمہیں قائل کر سکتا ہوں اور نہ تم مجھے قائل کر سکتے ہو۔ ہندو اور سکھ میرے بھائی ہیں، وہ میرے جسم و جان کا حصہ ہیں، اور اگر انتقام نے انہیں اندھا کر دیا ہے تو میں انہیں ملامت نہیں کرتا، لیکن بہرحال اپنے تاثرات کا اظہار خود اپنی ذات پر دکھ جھیلتے ہوئے تو کر سکتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میرا یہ برت ان کی آنکھیں کھول دے گا اور وہ حقیقت کو دیکھنے لگیں گے۔ سردار پٹیل ایک لفظ کہے بغیر اس طرح اٹھ کھڑے ہوئے جیسے وہ واپس جا رہے ہیں۔ میں نے انہیں روکا اور کہا کہ اپنا پروگرام منسوخ کر دیجئے اور دہلی سے باہر نہ جائیے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ واقعات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ گاندھی جی کے برت کے دوران میں آپ کو یہیں رہنا چاہیے۔
پٹیل نے چینخ کر کہا، میرے یہاں ٹھہرنے سے کیا ہوگا؟ گاندھی جی میری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ دنیا کے سارے ہندوؤں کے نام پر سیاہی پھیر کر رہیں گے۔ اگر ان کا یہ رویہ ہے تو میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں اپنے پروگرام میں تبدیلی نہیں کر سکتا، ممبئی جانا ضروری ہے۔ الفاظ سے زیادہ سردار پٹیل کے لب و لہجے نے مجھے تکلیف دی۔ میں سوچنے لگا کہ ان کے الفاظ اور اس لب و لہجہ کا دیکھنا چاہیے کہ گاندھی جی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ ہم نے محسوس کیا کہ اب کچھ بھی کہنا بیکار ہے۔ سردار پٹیل چلے گئے۔ سردار پٹیل نے گاندھی جی کے لیے اپنا دل پتھر بنا لیا تھا، لیکن دلی کے مسلمانوں کا یہ حال نہیں تھا۔ جیسے ہی خبر پھیلی کہ گاندھی جی نے برت رکھ لیا، نہ صرف دلی میں بلکہ سارے ملک میں تہلکہ مچ گیا۔ دلی میں تو اس برت کا یہ اثر ہوا جو برقی رو کا ہوتا ہے۔ وہ گروہ جو اب تک گاندھی جی کی اعلانیہ مخالفت کر رہا تھا آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ گاندھی جی کی قیمتی جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ بہت سے لوگ گاندھی جی کے پاس آئے اور انہوں نے وعدے کیے کہ وہ دلی کے گمشدہ امن کو واپس لا کر رہیں گے، لیکن گاندھی جی باتوں کے طلسم میں کہاں الجھنے والے تھے۔ تیسرے دن ایک پبلک میٹنگ صورتحال پر غور کرنے کے لیے طلب کی گئی کہ گاندھی جی کو برت توڑنے پر کیسے آمادہ کیا جائے۔ اس جلسہ میں جاتے ہوئے گاندھی جی سے ملا، میں نے ان سے کہا، برت توڑنے کے لیے شرائط تو بتلائیے۔ یہ شرائط ہم جلسے میں پیش کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ اگر گاندھی جی کی یہ شرائط مان لی جائیں تو وہ برت ترک کر دیں گے۔ گاندھی جی نے کہا، یہ ہے کاروباری بات۔ میری پہلی شرط ہے وہ تمام مسلمان جو ہندوؤں اور سکھوں کے حملے سے مجبور ہو کر دلی چھوڑ گئے، انہیں دوبارہ واپس بلایا جائے اور دوبارہ ان کے گھروں میں بسا دیا جائے۔ میں نے گاندھی جی کے ہاتھ پکڑ لیے اور ان سے التجا کی کہ اس بات پر اصرار نہ کریں۔ دلی میں جو ہندو اور سکھ اب مسلمانوں کے گھروں میں جا چکے ہیں، انہیں دوبارہ ادھر ادھر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دینا نہ عملی طور پر ممکن ہے، نہ اخلاقی طور پر مستحسن ہے۔ پہلے تو گاندھی جی اڑے رہے، پھر نرم پڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں مطمئن ہوں تو وہ بھی مان لیتے ہیں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ گاندھی جی نے برت ترک کرنے کے لیے حسب ذیل شکایت بتائی۔ پہلی شرط، ہندو اور سکھ مسلمانوں پر حملے بند کر دیں گے اور مسلمانوں کو یقین دلائیں گے کہ آئندہ بھائی بھائی بن کر رہیں گے۔ دوسری شرط، ہندو اور سکھ اس بات کی پوری کوشش کریں گے کہ اندیشہ جان و مال کے باعث کسی بھی مسلمان کو ہندوستان سے جانے پر مجبور نہیں ہونا پڑے گا۔ تیسری شرط، چلتی ٹرین میں مسلمانوں پر حملہ کا سلسلہ بند کیا جائے۔ چوتھی شرط، جو مسلمان درسگاہ نظام الدین اولیاء، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، نصیر الدین چراغ دہلوی اور دوسرے متبرکہ مقامات کے نزدیک رہتے تھے اور مجبوراً اپنا گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے، انہیں واپس اپنے علاقوں میں لایا جائے اور پھر سے بسایا جائے۔ پانچویں شرط، درگاہ قطب صاحب کے فسادات میں نقصان پہنچا تھا، حکومت آسانی سے اس کی مرمت کر سکتی تھی، لیکن اس سے گاندھی جی مطمئن نہیں ہو سکتے تھے۔ انہوں نے کہا، یہ کام ہندوؤں اور سکھوں کو بطور کفارہ کرنا چاہیے۔ ہندو اور سکھ فرقے کے لوگ یقین دلائیں کہ ان کے دل بدل چکے ہیں تاکہ دوبارہ انہیں اصل مسئلے پر برت نہ رکھنا پڑے۔ میں نے گاندھی جی کو یقین دلایا کہ یہ باتیں طے پا جائیں گی۔ میں جلسہ میں پہنچا اور حاضرین کے سامنے گاندھی جی کی شرطیں رکھی۔ میں نے کہا، میں یہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ آیا باشندگان دہلی گاندھی جی کو ان کے بارے میں مطمئن کر سکتے ہیں یا نہیں۔ 50,000 سے زیادہ مجمع نے یک زبان ہو کر نعرہ بلند کیا، ہم گاندھی جی کی خواہشات پوری کریں گے۔ دلی کے ڈپٹی کمشنر نے ہندوؤں اور مسلمانوں کا ایک جتھا جمع کیا اور انہیں لے کر درگاہ قطب صاحب کی مرمت کے لیے روانہ بھی ہو گیا۔ دوسرے روز میں نے دلی کے نمائندہ لیڈروں کی ایک میٹنگ طلب کی اور ہم اس فیصلہ پر پہنچے کہ یہ سب لیڈر برلا ہاؤس جائیں اور انفرادی طور پر گاندھی جی کو یقین دلائیں۔ میں صبح 10 بجے گاندھی جی کے پاس پہنچا۔ میں نے کہا کہ اب میں پورے طور پر مطمئن ہوں کہ ان کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ان کے برت نے ہزاروں دلوں کو بدل دیا ہے، ان میں ازہر نو انصاف اور انسانیت کا احساس پیدا کر دیا گیا ہے۔ میں نے گاندھی جی سے اپیل کی کہ اس یقین دہانی کو مان لیں اور برت توڑ دیں۔ گاندھی جی کے چہرے سے مسرت نمایاں تھی، لیکن ابھی تک انہوں نے ہماری درخواست قبول نہیں کی۔ سارا دن بحث و گفتگو اور ترغیب و تحریص میں گزر گیا۔ ان کے وزن اور قوت میں کمی آ گئی اور وہ اس قابل نہیں تھے کہ بیٹھ سکیں۔ وہ بستر پر دراز تھے، لیکن انہوں نے ہر ایک کی بات سنی۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ وہ کل صبح جواب دیں گے۔ دوسرے دن
10 بجے صبح پھر ہم ان کے کمرہ میں جمع ہو گئے۔ جواہر لال پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ پاکستان کے ہائی کمشنر زاہد حسین بھی حاضرین میں موجود تھے۔ انہوں نے باقاعدہ ان سے ملنے کی درخواست کی تھی۔ گاندھی جی نے انہیں بلا بھیجا اور وہ بھی آ گئے۔ پٹیل کی ساری کابینہ بھی موجود تھی۔ گاندھی جی نے اشارہ کیا کہ جو لوگ ان کے سامنے عہد دہرانا چاہتے ہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ دلی کے 25 لیڈروں نے، جو ہندوؤں اور سکھوں کے مختلف مکاتب فکر کے نمائندے تھے، ایک ایک کر کے عہد کیا کہ وہ ان شرائط کو وفاداری کے ساتھ پورا کریں گے جو گاندھی جی نے ان کے لیے منتخب کی ہیں۔ گاندھی جی نے اشارہ کیا کہ ان کے حلقے کے مرد اور عورتوں نے رام دھن بھجن گانا شروع کر دیا۔ ان کی پوتی نے نارنگی کا افشردہ پیش کیا۔ انہوں نے اشارے سے کہا کہ گلاس مجھے دے دیا جائے۔ میں نے گلاس ان کے ہونٹوں سے لگا دیا اور گاندھی جی نے برت کھول دیا۔ برت کھولنے کے بعد توانائی بحال ہونے میں کئی دن لگ گئے۔ سردار پٹیل، جو اس وقت کابینہ میں موجود نہ تھے، بمبئی سے واپس آ کر گاندھی جی سے ملنے گئے۔ اس موقع پر میں بھی موجود تھا۔ گاندھی جی کی عظمت ایسے ہی موقعوں پر نمایاں ہوا کرتی ہے۔ انہوں نے سردار پٹیل کا استقبال کیا اور مہربانی سے کیا۔ ان کے انداز و ادا میں کسی طور سے خفگی اور برہمگی کے نشان تک نہ تھے۔ پٹیل نمایاں طور پر بے چین نظر آ رہے تھے۔ ان کا طرز عمل اب بھی خشک اور رسمی تھا۔ وہ گاندھی جی سے خوش نہیں تھے۔ گاندھی جی نے بحالی امن و امان کے لیے جو کچھ کیا تھا وہ اسے بھی پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ صرف سردار پٹیل ہی گاندھی جی کے برت سے نالاں نہ تھے۔ گاندھی جی نے جب سے امن کی مہم شروع کی تھی، ہندوؤں کا ایک گروہ ان کے خلاف ہو گیا تھا اور ان لوگوں کی یہ برہمی روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ یہ گاندھی جی کو اس بات پر ملامت کرتے تھے کہ وہ ہندوؤں کے مفاد کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ان کی پرارتھنا کے جلسوں میں بھی گڑبڑ کی۔ گاندھی جی کے حسب ہدایت پرارتھنا میں قرآن اور بائبل کی آیتیں اور ہندو شاستروں کی عبارتیں پڑھی جاتی تھی۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے ایجیٹیشن پرارتھنا کے جلسوں کے خلاف شروع کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ قرآن اور بائبل کی آیتیں کسی طرح بھی سننا منظور نہیں ہیں۔ گاندھی جی کو ہندوستان دشمن ثابت کرنے کے لیے وسیع پیمانہ پر پمفلیٹ اور ہینڈ بل تقسیم کیے گئے۔ ایک پمفلیٹ میں تو یہاں تک لکھا تھا کہ گاندھی جی نے اپنا رویہ نہ بدلا تو انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ گاندھی جی کی برت نے اس گرہ میں ایک اور نال در آتش کر دیا۔ انہوں نے گاندھی جی کے خلاف اقدامات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ برت کے بعد جب انہوں نے پھر اپنی پرارتھنا کے جلسے شروع کیے تو ان پر ایک بم پھینکا گیا۔ خوش قسمتی سے کوئی مجروح نہیں ہوا، لیکن سارے ہندوستان میں تہلکہ مچ گیا کہ کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو گاندھی جی کو مار سکتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ پولیس یہ سراغ نہ لگا سکی کہ بم کس طرح سے برلا ہاؤس میں پہنچایا گیا۔ مزید تعجب کی بات یہ ہے کہ اس حادثہ کے بعد بھی گاندھی جی کی حفاظت کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے۔ یہ بم اس بات کا ثبوت تھا، خواہ کتنی ہی حقیر کیوں نہ ہو، لیکن ایک جماعت ضرور ہے جو گاندھی جی کو مار ڈالنے کا تہیہ کر چکی ہے۔ قدرتی طور پر دلی کی پولیس CID سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ گاندھی جی کی حفاظت کے لیے وہ خاص انتظامات کریں گے۔ انتہائی شرمندگی اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابتدائی احتیاطی اقدامات بھی بم کے انتباہی حادثہ کے باوجود عمل میں نہیں لائے گئے۔ چند دن اور گزرے اور 30 جنوری 1948 کو 2:30 بجے دوپہر کو میں گاندھی جی سے ملنے گیا۔ بہت سے اہم مسائل تھے جن پر مجھے گفتگو کرنی تھی۔ میں ان کے پاس تقریباً 1 گھنٹہ تک بیٹھا رہا، پھر واپس آ گیا۔ 5:30 بجے شام کو دفعتاً یاد آیا کہ بعض اہم مسائل پر ان کی صلاح نہیں لے سکا تھا۔ میں فوراً برلا ہاؤس واپس پہنچا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ 2 دروازے بند ہیں، لان پر ہزاروں لوگ کھڑے ہیں اور سڑک پر جمع غفیر جمع ہے۔ میں بالکل نہ سمجھ سکا کہ یہ ماجرا کیا ہے، لیکن مجمع نے جب میری کار دیکھی تو راستہ دے دیا۔ میں دروازے پر کار سے اترا اور اندر چلا گیا۔ برلا ہاؤس کے دروازے بند تھے۔ کھڑکی کے شیشے سے جھانک کر ایک ملازم نے مجھے دیکھا، پھر وہ آیا اور مجھے اندر لے کر چلا گیا۔ جب میں داخل ہو رہا تھا، کسی آدمی نے باچشمے پرنم کہا، گاندھی جی کو گولی مار دی گئی، وہ بے ہوش پڑے ہیں۔ یہ خبر اتنی غیر متوقع اور لرزہ خیز تھی کہ میں بمشکل ان الفاظ کا مطلب سمجھ سکا۔ میں کھویا ہوا گاندھی جی کے کمرے میں پہنچا۔ ان کا بے جان جسم فرش پر رکھا تھا، چہرہ زرد، آنکھیں بند۔ ان کے 2 پوتے پاؤں کے پاس بیٹھے تھے اور رو رہے تھے۔ میں نے گویا خواب کے عالم میں سنا، گاندھی جی مر گئے، گاندھی جی مر گئے۔ گاندھی جی کی موت کو مشکل سے 2 مہینے ہی گزرے ہوں گے کہ سردار پٹیل کو دل کا دورہ پڑا۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ
اس جھٹکے کا نتیجہ تھا جو گاندھی جی کی موت نے انہیں پہنچایا تھا۔ جب تک گاندھی جی زندہ رہے ان کے خلاف پٹیل کا غصہ بھی قائم رہا۔ جب گاندھی جی مار ڈالے گئے اور لوگوں نے اعلانیہ سردار پٹیل پر غفلت اور فرض ناشناسی کا الزام لگایا تو وہ غم اور شرم محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے۔ اس کے علاوہ ان کے لیے یہ فراموش کرنا بھی آسان نہیں تھا کہ ان کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ گاندھی جی ہی کا دیا ہوا تھا۔ گاندھی جی مسلسل پٹیل کے ساتھ جس مہر و محبت کے برتاؤ کرتے رہے تھے اس نے یہ صورتحال پٹیل کے لیے اور زیادہ تکلیف دہ بنا رکھی تھی۔ یہ تمام تاثرات ان کے دماغ میں گردش کر رہے تھے اور انہیں مبتلا عالم رکھا تھا، یہاں تک کہ تھرامبوس کا مرض انہیں چھاپ بیٹھا اور وہ تقریباً 4 سال اور زندہ رہے لیکن اپنی گم گشتہ صحت کو حاصل نہ کر سکے۔